میرا خیال یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم نے وہ کافی راستے بند کر دیے ہیں. ویٹ کرنا چاہیے کہ وہ کر کے رہیں, غلط فیصلہ کریں, کرٹیسائز کریں, لیکن پریمپشن جو ہے اور یہ کہنا کہ جی وہ ججز جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, یہ ترمیم کتنے متفق ہے آرگیومنٹ سے, بڑی تفصیلی طور پہ بتایا انہوں نے. اور جو ججز کی تقسیم ہے, ادارے کی کریڈیبلٹی کتنی متاثر ہو رہی ہے. میں 100% مطمئن ہوں حافظ صاحب سے. اچھا, لیکن کاش یہ جو اصول ہیں یہ ہمارا آئینی بینچ کوئی ججمنٹ دے دے. یہ نہیں ہو سکتا, دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ رستہ کھلا رکھیں اور جس دن کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی حکومت کو ٹائٹ کرنا ہو تو پھر وہی ثاقب نثار جیسے سٹائل پھر آ جائے. آپ کو اصول وضع کرنے ہوگے, جورسپروڈنس ایوالو کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 لائنوں پہ آپ فیصلہ کر دیں. یہ جو ساری چیزیں حافظ صاحب نے ابھی کی ہیں یہ چیزیں ججمنٹ میں آنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم غلط کرتے رہے ہیں اور یہ چیزیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آئینی بینچ جو کریشن ہے 26ویں آئینی ترمیم کا, وہ خود فیصلہ کرے گا جو بینیفیشری ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح پی سی او ججز نے مارشل لا ادوار میں مارشل لا کو انڈورس کیا. ان کی بھی حیثیت اسی طرح کی ہے معذرت کے ساتھ, بالکل کوئی نہیں ہے. اور یہ اس وقت جو بینیفیشری کبھی ہوا ہے کہ جی آئینی بینچ کے جب جو پرپوزل تھی یحییٰ افریدی صاحب کی, بڑی تعریف کر رہے ہیں حافظ صاحب, ان کی تو یہ تھی کہ سارے ججز کو آئینی بینچ کا ایسا بنایا جائے اور کہا گیا کہ ہاتھ کھڑے کریں, تو امین الدین خان صاحب نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. جب کہا گیا کہ امین الدین خان صاحب سربراہ ہوں گے تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بھی میرا خیال ہے اچھا پرنسپل, لیکن یحییٰ افریدی صاحب کی اب اتنی تعریف کر رہے ہیں تو ان کی بات پھر مان لیں. یحییٰ افریدی صاحب نے تو اور بھی کل بہت سی چیزوں پہ ابسٹین کی ہے, تو جو چیز یحییٰ افریدی صاحب کی پسند ہے وہ تو ٹھیک ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ساری پسند ہے نہیں, وہ پھر سارے ججز کو بنا دیں, سارے ججز کو آئینی بینچ کا ایسا بنا دیں, کو فالو کریں. اور پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا 26ویں آئینی ترمیم. اور دوسری بات مولانا صاحب کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ فل کورٹ اگر آپ بلاتے فل کورٹ میں جوڈیشل سائیڈ پہ میں بھی میجارٹی یہی کہتی جو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اختیار نہیں ہے, لیکن فل کورٹ بلانا چاہیے تھا. اور اس میں بہت سارا کہیں قدغن ہے کہ فل کورٹ نہیں بن سکتا. بالکل ہے, کہاں ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فل کورٹ نہیں بن سکتا. کس جگہ لکھا ہے یہ؟ لکھا ہے کانسٹیٹیوشن, یہ انٹرپریشن کی بات کر رہے ہیں. چیف جسٹس کا اختیار نہیں ہے, وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. اور چیف جسٹس نے کل اس کو ایکسپریس کر دی ہے جوڈیشل کمیشن کے فورم کے اندر کہ بھائی صاحب میرا اختیار نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن بینچ کی کمیٹی کا اختیار ہے. 5 نومبر کو آپ نے میٹنگ بلائی آئینی بینچ کی, اس سے پہلے آئینی بینچ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں نہیں ہے اسی طرح نظام چل رہا ہے. آپ کو کہا گیا کہ آپ فل کورٹ بلا لیں, یحییٰ افریدی صاحب نے نہیں بلایا. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی منصور علی شاہ صاحب کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ. کیا امین الدین خان صاحب یحییٰ افریدی ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے؟ یہ نظام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کا نہیں ہے پروٹیکٹ. یہ قاضی صاحب کیا قباحت ہے ویسے فل کورٹ بلا لیں, اور ابھی مطالبہ ہے, اب تو جوڈیشری کے اندر سے بھی مطالبات آ رہے ہیں نا, تو کیا قباحت ہے اس کو بلانے میں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی قاضی صاحب. جی نہیں, بالکل بلانا چاہیے جی. یہ وہی منصور علی شاہ صاحب ہیں جن کے حوالے سے یہی موجودہ حکمران کہتے تھے کہ عطا بندیال صاحب ان کو کیوں نہیں بینچ میں بٹھاتے. اچانک ایسا کیا ہوا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کو قابل قبول نہیں رہے. وہ پھر ہم نے دیکھا جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک ایسا چیف جسٹس نہیں لانا چاہتے تھے جو انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے کرے, اور منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا. بنیادی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ کو تو 3 مہینے پہلے انہوں نے نوٹیفائی کر دیا تھا, اور سب کو پتا تھا کہ یہ آئینی ترمیم کیوں لے کے آ رہے ہیں. وزراء نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ الیکشن نہ کھل جائے. تو بھائی الیکشن تو بھی ادھر ہے, عدلیہ بھی ادھر ہے, تو ان کو کیا کسی صرف یہ ڈر تھا کہ کچھ جج جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہوئے معاملات اس طرف چلے جائیں گے؟ تو بڑی لیکن چلے الیکشن تو کھلنے جا رہے ہیں, لیکن اب کس طرح کھلیں گے یہ تو ٹائم بتائے گا. اور یہ بتائیں کہ قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے, مولانا بھی حکومت سے ناراض دکھائی دے رہے ہیں. پی ٹی آئی مولانا مل کے حکومت کو کوئی پریشرائز کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, یہی بس اسپیکولیشنز ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں؟ دیکھیں, قومی حکومت تو ایک طرح سے آپ کی اس وقت بھی قائم ہے. مولانا بھی اس حکومت کا حصہ ہے ایک طرح سے, پیپلز پارٹی اس حکومت کا حصہ ہے, ایم کیو ایم حصہ ہے, اے این پی ان کے ساتھ ہے, ساری جماعتیں تو ان کے ساتھ ہیں, ایک آدھی جماعت اسلامی ہے. اب مولانا بھی عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں نا. 26ویں آئینی ترمیم کس نے پاس کروائی ہے؟
مولانا کے بغیر پاس ہو سکتی تھی؟ جو اختر مینگل روتا رہا یہاں پہ کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ پوری قوم نے نہیں دیکھا؟ یہاں پہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی ایسے کوئی بات کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ کون سی دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ سے کوئی چیز آ گئی ہے۔ وہ جس طریقے سے پاس ہوئی، ہمیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ کیا پارلیمنٹ کا یہ کردار ہوتا ہے کہ لوگ رو رہے ہوں پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہوئے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کر لیا گیا۔ ایون کہ مولانا نے بھی کہا کہ ہمارے 5 بندے انہوں نے توڑ لیے تھے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ کیا یہ جمہوریت کا اسپرٹ ہے؟ کیا یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں تو نہ آئین کی بات کرنا اچھا لگتی ہے، نہ اس پارلیمنٹ کی سے کوئی ہمیں امید رکھنی چاہیے۔ جس طرح نظام چل رہا ہے فی الحال یہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو پھر حل کیا ہے معاملات؟ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں عام آدمی سفر کر رہا ہے۔ نظامی صاحب، حل ایک ہی ہے کہ آئین کے اندر اپنے کردار کو محدود کریں، جس کا جو کردار ہے۔ حل تو آپ کو آئین بار بار دیتا ہے حل کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں، جس کو ووٹ پڑا ہے اس کو حکومت دیں۔ آپ حل تو وہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے۔ زور زبردستی ڈنڈا تو چل رہا ہے 2.5 سال سے، زبردستی بلاول کو، شہباز شریف صاحب کو قوم کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ تو حل تو وہی ہے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جو آئین کے اگر آپ شکل ہی بدل دیں گے، آئین کا چہرہ بدا کر دیں گے، اس سے تو حل نہیں نکلے گا نا۔ جو 50 سال پہلے آپ کے پاس ڈاکومنٹ تھا، اس میں جو بیسک چیزیں، فنڈامنٹل چیزیں، کم از کم اس کا جو ہے ادراک ہم سب کو ہونا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد کرے، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو۔ ٹھیک ہے۔